تو جی دوستو، یہ بات ہے اس ٹائم کی جب مسلمان مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر چکے تھے۔ انہی دنوں ایک یہودی عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اتنا پراسرار تھا جس کو دیکھنے کے لیے، جس کا موازنہ کرنے کے لیے اس کی ماں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ یا وسلم اس بچے کو آ کر دیکھیے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مغالہ کے قبیلے کے پاس سے گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہاں پر وہ بچہ بنی مغالہ کے قبیلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ کے پیچھے ضرب لگائے، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، کیا تو بتا سکتا ہے کہ وہ بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ جو آپ کے بات دل میں ہے وہ دکھ ہے۔ تو اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ دخان کی آیت ایک سوچی تھی اپنے دل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو جا، تو اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سمندر کے اوپر ایک تخت دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کا تخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور کیا جانتے ہو؟ اس نے بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجوروں کے باغ میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، تو وہاں پر وہ چادر میں لپٹ کر اپنی ہونٹوں کو ہلا رہا تھا اور کچھ بول رہا تھا۔ تو وہ ہونٹوں کو ہلا رہا تھا اور کچھ بول رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے اس کی باتیں سننے کے لیے۔ تو اس کی ماں نے کہا تھا، اے صاف یہ ہیں محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش کہ آج اس کی ماں اس کو آگاہ نہ کرتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر کھل جاتا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہی دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرماتے کہ بالکل یہی دجال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور نہ ہی کبھی تردید کی۔ تو یہ معاملہ صاف ابن سیاد کا ہے۔ اس کے بعد ایک دن حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے نکلے، میں اور یہ صاف ابن سیاد علیحدہ ہو گئے، باقی سارا قافلہ ہم سے آگے نکل گیا۔ تو اس نے بولا کہ صاف ابن سیاد نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ رکھا اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے بولا، مجھ کو اس سے خوف آ رہا تھا، میں نے بولا اے صاف ابن سیاد تم اپنا سامان اس درخت کے پیچھے رکھ دو، اس پیڑ کے نیچے رکھ دو۔ تو اس نے ایسا کیا اور اس کے بعد اس نے ایک بکری سے دودھ نکالا اور ایک پیالہ لا کر مجھے دیا اور بولا کہ یہ لو سعید، یہ دودھ تم پیو۔ تو آپ نے بولا نہیں گرمی بہت ہے، حالانکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے دودھ پیوں۔ تو اس بار اس نے یہ بات کی کہ اے سعید کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں رسی کو لے کر ایک پیڑ کے ساتھ لٹک کر مر جاؤں، جو لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں۔ اے سعید کیا تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ دجال کانا ہوگا اور وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا؟ اے سعید میں تو مدینہ میں اپنا ایک بچہ بھی چھوڑ کر آیا ہوں، اور دیکھو اور میں جہاد بھی کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں حج بھی کر رہا ہوں اور میں مکے میں بھی رہا ہوں مدینے میں بھی رہا ہوں، تو کیا میں دجال ہوں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، وشواس کر لیتا، لیکن اس نے پھر کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ دجال کب پیدا ہوا اور وہ کہاں ہے اور کب نکلے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں پھر سے چونک گیا۔ تو دجال سے جب پوچھا گیا کہ تو دجال ہے، اس نے بولا نہیں میں دجال تو نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ تو کہا جاتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ وہ یزید ابن معاویہ کے دور تک رہا اور وادی حرہ کے بعد وہ کبھی منظر عام پر کسی کو دکھائی نہیں دیا، کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ ایک ایسی پراسرار شخصیت تھی،
ابن سیاد کی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ایسے ہی ہم باقی اور بھی سٹوریز آپ کے لیے لے کر آئیں گے، وہ سٹوریز جو اوریجنل سٹوریز ہوں گی اور وہ جو من گھڑت قصے نہیں ہوں گے، ہم وہ سٹوریز آپ تک لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیوز کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ایک اسپورٹس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں اور ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ہم بہت جلد آپ کو ایک اچھی اور نئی جانکاری کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک دیجیے اجازت۔ میں ہوں محمد افضال خان، اللہ حافظ۔